مقدر بالغرامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام الحكيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کی مہربانی اور اس کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کے نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج جیسا کہ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی طور و طریقوں سے اور مذہبی کاموں سے ہٹنے کے لیے باطل طاقتیں انتھک کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائے، اپنے مذہب سے ہٹ جائے، اپنے مذہبی کاموں سے ہٹ جائے۔ یہ اب سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے یہ کوششیں چل رہی ہیں اور آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کے دھرم سے ہٹا دیا جائے اور نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 1950 کے قریب میں ہندو کوڈ لایا گیا، اس میں جو ہے ہندوؤں نے مخالفت کی کہ ہمارے لیے بل لایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اپنے مذہب اور اپنے دین کے اوپر چلنے کے لیے آزاد ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یکساں سول کوڈ کی بات ہوئی، اس وقت مسلمانوں نے مخالفت کی کہ ہمیں جو ہے یہ بل منظور نہیں ہے۔ یکساں
सिविल कोड क्या है? यकसा सिविल कोड कहते हैं कि तमाम कानून एक जैसे सारे लोगों पर लागू होना, आयद होना। जैसे हिंदू चल रहा है उसी तरीके से हमको भी चलना है। मिसाल के तौर पे हिंदू बिल लाया गया 1950 से पहले हिंदुओं को भी ये आजादी थी कि एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। अब मुसलमानों को यकसा सिविल कोड लाकर इससे दूर किया जाता है, क्योंकि कुरान कहता है फक्किहू माता वलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। कुरान कहता है कि तुम 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां कर सकते हो, लेकिन यकसा सिविल कोड कहता है कि तुम 2 शादियां नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुसलमान हिंदुओं के अंदर एक शादी की जा सकती है, उसी तौर तरीके पर तुमको भी चलना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ तो पता ये चलता है कि मुसलमानों को कुरान से और हदीस से हटाने की कोशिश है। हालांकि संविधान ने हमें ये हक दिया था कि हम अपने मजहब के एतबार से, अपने धर्म के एतबार से, अपने दीन के एतबार से चले। मेरे मोहतरम दोस्तों, और एक बात ये भी कही गई थी कि संविधान जो है पूरे भारत के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक जैसा लागू होगा। संविधान के अंदर जो बात कही, पूरे भारत की बात कही गई है, लेकिन यहाँ जो है उत्तराखंड के अंदर यकसा सिविल कोड लाया गया और उसके खिलाफ मुसलमान खड़े भी हुए, वहां पेंटिंग में मामला पड़ा हुआ है। उसके बाद अब गुजरात के अंदर यकसा सिविल कोड लाया गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले तो ये बात समझ लेना है कि यह यकसा सिविल कोड हुआ कैसे। संविधान के अंदर को कहा गया है कि पूरे भारत के अंदर लागू होगा, लेकिन यहाँ उत्तराखंड के अंदर लाया गया, फिर गुजरात के अंदर लाया गया, फिर जो है गुजरात के अंदर यकसा सिविल कोड लाकर फिर इसमें जो है बाद कौमों को, बाद बिरादरियों को अलग कर दिया गया। जैसे आदिवासी हुए तो उनको अलग कर दिया गया कि आप अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप शादी ब्याह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पारसी लोगों से मसला ही है। यहाँ तो टारगेट करना मुसलमानों को है कि मुसलमानों को इनके मजहब से, इनके धर्म से, इनके दीन से अलग करना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें जो है संविधान ने जो है हक दिया था कि हम अपने
مذہب کے اعتبار سے چلیں، قرآن و حدیث کے اعتبار سے چلیں، اور یہاں یکساں سول کوڈ لا کر جو ہے ہمارے قرآن مقدس کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم 4 نکاح تک کر سکتے ہو، لیکن یکساں سول کوڈ کہتا ہے کہ 1 نکاح کر سکتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب جو ہے قرآن و حدیث کو ہی جو ہے اس کے خلاف عمل کرنے لگیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، پھر بچے گا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے چلنا پڑے گا۔ طلاق کا مسئلہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے طلاق کا قانون لاگو ہوگا، یکساں سول کوڈ کا مطلب کہ ایک جیسا قانون، جو ہم کریں گے وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو اللہ کا کلام کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ ہمیں یہ جو ہے حق دیا گیا ہے سنویدھان کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب قرآن پہ چلنے کا حق، حدیث کے اوپر چلنے کا حق ہم سے چھین لیا جائے گا تو ظاہر سی بات کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے اس سے جو ہے کتنا مطمئن نہیں، عورتوں کو ورگلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے مذہب کے اندر، تمہارے دھرم کے اندر، تمہارے دین کے اندر تم کو جو ہے آدھا حصہ دیا جاتا ہے، بھائی کے مقابلے میں عورت کو آدھا دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے رہتے ہوئے تمہارا شوہر جو ہے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اگر دوسرا نکاح کرے گا تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو عورتیں بڑا خوش ہو جاتی ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ہمیں اپنی عورتوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وراثت کے خلاف عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہاں جو ہے بھائی کے مقابلے میں عورت کو آدھا حصہ دیا جائے گا، لیکن جب نکاح ہو کے شوہر کے یہاں جائے گی، جب نکاح ہو کر شوہر کے یہاں جائے گی، جب اس کے یہاں وراثت تقسیم ہوگی تو شوہر کو اس کو پورا حصہ ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس بل کے خلاف کھڑے ہوں، اور حکومت سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ بل جو ہے منظور نہیں ہے، جو ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے مذہب اور دھرم کے خلاف ہے، ہم کو یہ منظور نہیں ہے۔ سنویدھان نے ہمیں حق دیا تھا کہ ہم اپنی شریعت کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں، اپنے مذہب اور دھرم کے معاملے میں آزاد ہیں،
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن یہاں پہ جو ہے یکساں سول کوڈ لا کر کچھ قوموں کو جو ہے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہوا؟ یکساں سول کوڈ کا مطلب کہ تمام قانون جو ہے سب کے اوپر ایک جیسے لاگو ہوں گے، لیکن یہاں آدیواسیوں کو الگ کر دیا گیا۔ پھر یہ یکساں سول کوڈ کیسا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ جو ہم یکساں سول کوڈ لائے ہیں صرف جو ہے ٹارگیٹ کرنا مسلمانوں کو ہے، کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس بل کے خلاف کھڑے ہوں اور ایک جو ہے شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ احتجاج کریں کہ ہم جو ہے اس بل کے خلاف ہیں، یہ ہماری قرآن اور شریعت کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے فرمان کے خلاف ہے، ہمیں یہ منظور نہیں۔ اس بل کو جو ہے حکومت واپس لے، اس کو ہم لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مطالبہ ہے حکومت سے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں جو ہے بل منظور نہیں، اس بل کو واپس لیا جائے جو بل لایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خداوند عالم قرآن مقدس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔